دوسرے نے فرمایا کہ ان کی ایک بہن ہے جو کافی خوشحال ہے، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا ہے کہ والدہ کو میرے پاس لے کر نہ آئیں، اپنے پاس ہی رکھیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ بہن سن رہی ہیں تو میرے ان الفاظ کا برا نہ مانیں، لیکن یہ بہت ہی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ والدین عمر کے آخری اسٹیج پر ہوں، محتاج بھی ہوں اور پھر اولاد ان کو اپنے سے دور کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا انشاءاللہ جنت پائے گا، اور اتنے انعامات پائے گا کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر بہت سی حدیثیں، یہ والی حدیث بھی بکثرت بیان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر بھی ایسے ہی کیا۔ جب فارغ ہوئے، یعنی خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جو 3 وجہ بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ تو جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، تمام مخلوق کے سردار ہیں۔ سید الاولین والآخرین سرکار نے خود ارشاد فرمایا، وہ اب جبریل امین دعا کریں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمائیں، تو اب اس دعا کی قبولیت مقبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر والدین بوڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہوں، چاہے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بہت ہی بڑا مبلغ ہو، کوئی بہت ہی بڑا نعت خوان ہو، کوئی نقیب محفل ہو، کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، لیڈر ہو یا عام آدمی ہو، اگر اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو یاد رکھیں کہ آخرت میں سخت اس کی گرفت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی وعید فرمائی ہے۔ اس لیے وہ بہن جو اپنے سمجھ رہی ہے کہ میں بڑا خوشحال رہوں گی، ہو سکتا ہے آگے مکافات عمل ایسا ہو کہ یہاں تو آپ کی والدہ کو سہارا ہے کہ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اب بہن نہیں رکھ رہی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بڑھاپے کی حالت میں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے کہ اولاد اٹھا کر کسی خیراتی ہسپتال یا خیراتی ادارے میں چھوڑ کر آ جائے۔ تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، اور جتنے بچے اور جتنے افراد بھی یہ بات سن رہے ہیں جو اپنے والدین کے بڑھاپے کی حالت میں ان کے پہنچنے کے بعد انہیں نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں ڈپٹتے ہیں، آتے جاتے گزرتے ہوئے کہتے ہیں پتہ نہیں کب مریں گے، کھانستے رہتے ہیں ساری رات، ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے، زندگی گرن کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو اٹھا لے، یہ کب ان کو موت آئے گی، جوان مر رہے ہیں، یہ نہیں مر رہے، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اللہ نہ کرے اس کا انجام بڑا برا ہے۔ اپنے والدین کو اللہ کی نعمت سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں آپ خدمت کریں، یہ بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کی بہن خود جنت کو پرے دھکیل رہی ہو اور جہنم کو لبیک کہہ رہی ہو تو آپ اس غلطی کو کبھی نہ کریں، اپنے شوہر کی رضا حاصل رکھیں، انہیں پیار محبت سے ان کو بھی لے کے چلیں اور اپنی والدہ کی خدمت کریں، انشاءاللہ میدان محشر میں بہت سرخرو رہیں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک بیوہ بھابھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دادی سے نہیں ملنے دیتی، یعنی اس لڑکی کی ماں سے نہیں ملنے دیتی ہیں، اور یہ دادی جو ہیں وہ بچوں کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی ہیں، ترستی رہتی ہیں لیکن وہ بہو نہیں دکھاتی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے اسباب کچھ اس طرح کے ہوں کہ آپ کی والدہ نے ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہوں جب بیٹا زندہ ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ کینہ دل میں بیٹھا ہوتا ہے، نفرتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اب شوہر درمیان سے نکل گیا تو وہ نہیں چاہتی کہ بچوں کو لے کر ساس کے پاس آئیں، یہ پاسبل ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بہرحال مطلب قصور آپ کی والدہ کا بھی کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود چاہے کتنا ہی قصور کیوں نہ ہو، آپ کی بھابھی بچوں کو اگر دادی سے ملنے سے روکیں گی تو قطع رحمی کا ارتکاب کر رہی ہیں، یعنی رشتے توڑوا رہی ہیں، اور یاد رکھیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے یا شریعت کی اجازت کے رشتے توڑنا، ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ کبیرہ ہے۔ تو جتنی آپ کی والدہ کی ان بچوں سے دوری کی وجہ سے دل آزاریاں ہوتی رہیں گی، بھابھی پر اس کا وبال ہوگا، تو انہیں چاہیے کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو ملوائیں دادی سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل یہ دادی بنے اور پھر ان کے جو اولاد ہے یا ان کی جو بہو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔